واٹس ایپ پر کسی نے اپنا اور شہر کا نام بتائے بغیر پوچھا ہے کہ میری امی کے کزن 1.5 ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ امی نے تہجد کے وقت خواب دیکھا ہے کہ وہ کزن کی قبر پر جاتی ہیں تو ایسے قبر کے ساتھ پہلو میں ایک سفید کپڑے میں ملبوس سفید داڑھی والے بزرگ ملتے ہیں اور اس بزرگ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، جیسے اس دنیا کی خوشبو ہی نہ ہو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ قبر کی تھوڑی دور سے زیارت کر لو، پاس نہ آؤ۔ اتنے میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ برائے مہربانی خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی ماہر تعبیر تو نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں قرآن و سنت سے ملیں گی وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا۔ یاد رکھیں، پہلے بطور تمہید یہ چند باتیں سمجھ لیں۔ اچھا خواب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کو تحفہ ہے، اور برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ایک چھیڑ چھاڑ کہہ لیں، اس کو تنگ کرنا کہہ لیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں باوضو ہو کر سونے کی۔ جب آپ باوضو سوئیں گے نا تو شیطانی حملے نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں کہ مولا کریم ہمیں اچھے خواب عطا فرما، اور جب کوئی اچھا خواب آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ برا خواب ہو تو پھر اس کو بتائیں نہ کسی کو، نہ ہی اس کی تعبیر پوچھیں۔ اچھا خواب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو انعام ہے۔ یاد رکھیں کہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، حدیث کا مفہوم ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن بطور الہام اور بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو سچے خواب آتے رہیں گے آخر زمانہ تک۔ تو یہ خواب بڑا اچھا ہے جی، لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آپ قبر پہ جاتی ہیں، قبرستان میں جاتی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ آپ کوئی شریعت کے مطابق نہیں جاتی۔ شریعت کے مطابق یہ ہے، خاتون کو ویسے تو قبرستان جانا منع ہے، لیکن اگر جانا ہی پڑ جائے عبرت کے لیے تو پھر اس حال میں جائے کہ مکمل پردے کی حالت میں۔ جو یہ بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، قریب نہ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی صحیح معنوں میں نا شریعت پر عمل کر کے نہیں جاتی۔ تو اس کا خیال کیجیے، اگر قبرستان جانا مقصود ہو تو پھر با پردہ ہو کر اور صرف عبرت کے حصول کے لیے جائیں، اور دعا کے لیے بھی یاد رکھیں قبر سے، جی انہوں نے کہا ہے نا کہ دور ہٹ جاؤ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر سے کم از کم 10 ہاتھ دور ہو کے دعا کرنی چاہیے۔ بالکل قریب جانا اور پھر جناب اس کا طواف کرنا یہ تو ویسے ہی منع ہے، ایسے اعمال سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے والدین کی قبر ہے تو آپ وہاں پر جائیں اور اس نیت کے ساتھ قبر کا بوسہ لیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہ، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ 10 ہاتھ دور ہی رہیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ کوئی دیکھے گا تو آپ کے حوالے سے کوئی بدگمانی کا کوئی شکار ہوگا۔ رہی بات یہ کہ وہاں سے خوشبو آنا بڑی اچھی بات ہے جی، وہ بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دور ہو جاؤ، اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بزرگ کوئی اللہ والے لگتے ہیں جی، اور یہ مبارک خواب ہے آپ کا۔ باقی رہی بات یہ کہ آپ کزن کی قبر پر جاتی ہیں تو ایک شریعت کے مطابق جائیں، آئندہ کے لیے پہلے جو معاملات ہو چکے توبہ استغفار کریں، اپنے کزن کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کرنے، یہی اشارہ ملتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مفتی صاحب اگلا سوال اسلام آباد سے انور پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک شخص نے ایک سے زیادہ فرض روزے رکھے اور بغیر کسی عذر کے توڑ دیے تو اس کے کفارے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ شخص پیسے دے کر کفارہ ادا کرنا چاہتا ہو تو شریعت کی روح سے ایسا کرنا درست ہے، اور کتنے پیسے دے کر کفارہ ادا ہو جائے گا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا عذر شرعی روزے کو توڑنا یہ سخت گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کیا ہوا وعدہ ہے کہ مولا کریم ہم صبح سے لے کر، اب صبح سے مراد صبح صادق کہ اذان فجر سے لے کر ہم مغرب تک کچھ بھی کھائیں پیئیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم نے ایک وعدہ کر لیا، اور اس کو توڑنا یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب کریں، اپنے ان روزوں کا حساب لگائیں جناب، کتنے آپ نے فرض روزے توڑے تھے، رکھ کر توڑ دیے تھے، اس کو بھی آپ نے دوبارہ رکھنا ہے۔ جو روزہ آپ نے توڑا تھا اس کو دوبارہ سے بھی رکھیں گے، اور 60 مسکینوں کا کھانا۔ پارہ نمبر 28 کے اندر جو کفارہ زہار ارشاد ہوا ہے نا، وہی اس کا کفارہ ہے۔ یا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں ہر روزے کے بدلے میں۔ بعض نے یہاں پر تخفیف والا حکم لگایا ہے کہ ایک رمضان کے اندر اگر بہت زیادہ روزے بھی
ٹوٹ جائیں تو اس کے حوالے سے ایک ہی کفارہ دینا ہوگا، لیکن صحیح معلوم یہی ہوتا ہے کہ جتنے روزے آپ نے توڑے ہیں ان کا حساب لگائیں، اس روزے کی قضا بھی لازم ہے اور ان کا کفارہ دینا بھی لازم ہے۔ کفارہ کتنا بنے گا جناب؟ 2.25 سیر گندم، اس کا حساب لگا لیں، آٹے کا حساب لگا لیں یا گندم کا حساب، ان کی جتنی قیمت آج کے دور میں بنتی ہے کم از کم ایک روزے کا یہ کفارہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک روزہ آپ نے اگر توڑا ہے تو اس پر آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، تو اس کو 60 سے ضرب دے کے آپ جو بھی حساب نکلتا ہے اس کو بنا لیں اور اپنا کفارہ ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ جب تک بندے کی سانس چل رہی ہو تب تک اس کو حتی الامکان اپنے فرض کو ادا خود کرنا ہے۔ ممکن ہو تو بلکہ بہتر یہ ہے کہ سزا کے طور پر آپ جناب اتنے روزے رکھیں، لیکن چونکہ ایسا مشکل لگ رہا ہے اس لیے آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں ایک روزے کے بدلے میں، تو آپ کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب اگلا سوال، اپنا اور شہر کے نام بتائے بغیر کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنی انگلی میں پتھر ہوتا ہے وہ پہن سکتے ہیں؟ کیا اس پتھر کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ مطلب ہماری زندگی میں دولت ملنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کے اندر تفصیل کے ساتھ ان پتھروں کے حوالے سے بات کی تھی، تاہم اب مسئلہ آ گیا تو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر ایسی پیدا فرما دیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، کسی مریض کو بتایا جاتا ہے کہ سبزہ دیکھو، جو آنکھوں کا مریض ہوتا ہے، اب اس نے اس کو استعمال تو نہیں کیا، صرف دیکھنے سے اس کی آنکھوں پر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ سبزہ دیکھے تو اس کو جناب تسکین ملتی ہے۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر سے ریزز خارج ہوتی ہیں، شعائیں خارج ہوتی ہیں، تو ان کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ آپ نے جیب کے اندر جناب موبائل فون رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر سے جو سگنلز کی شعائیں نکلتی ہیں وہ بھی تو بعض دفعہ دل کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سامنے والی جیب کے اندر موبائل نہ رکھیں کہ سیدھا دل کے اوپر کہیں کوئی اس کا ایفیکٹ نہ ہو، تاہم اس نیت کے ساتھ پہننا کہ یہ کوئی مجازی طور پر کچھ فائدہ دے دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسئلہ آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اثر پیدا کرنے والی ذات مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کسی چیز کے اندر تاثیر پیدا فرما دے تو محال نہیں ہے۔ تو سنت سمجھ کے پہنے، جب بھی آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، پتھر ہو، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ نے انگوٹھی پہنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ انگوٹھی کو پہنا، وہ ایک کنویں کے اندر گر گئی اور اتنا زیادہ سرمایہ آپ نے وہاں پر خرچ کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ نہ ملی۔ بہرحال اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں اس کو تلاش کر لیا گیا، لیکن صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ ملی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی انگوٹھی پہنتے تھے، ایک نگینے والی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم، اس کو آپ پہن سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ لوگ جناب 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور یہ کہنا جی یہ پتھر مجھے فلاں دے گا، یہ پتھر